کبیرہ یاد رکھیے، بڑا گناہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ پارسی لوگ کون ہوتے ہیں، کیا ان کا اسلام سے کچھ تعلق ہے؟ تو دیکھیے پارسی جو ہے یہ کمپلیٹ ایک ریلیجن ہے، اسلام سے یقیناً اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یاد رکھیے یہ ایک ریلیجن ہے جس کو ہم آگ پرست کہتے ہیں عام زبان کے اندر یا فارسی زبان کے اندر، اور جس کو جو ہے زورواسٹرین جو ہے انگلش زبان کے اندر کہتے ہیں. اور ہمارے پاس بر صغیر میں انڈیا پاکستان ان کو پارسی لوگ بولتے ہیں، چونکہ یہ فارس سے آئے تھے، یاد رکھیے پرشین امپائر سے نکل کے آتے ہیں، اس لیے ان کو پارسی کہتے ہیں. یاد رکھیے. تو لہٰذا پارسی لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارسی لوگوں کی اصل جگہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے اور جہاں ان کا مذہب سب سے زیادہ مشہور اور معروف تھا وہ ایران کی سرزمین تھی. ایران پہ اسلام آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کی بادشاہت بھی زمانے ہوتی تھی، بادشاہ کا ریلیجن ہی یہ ہوتا تھا. ایران سے ہٹنے کے بعد جب ان کی حکومت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالکل تقریباً ڈیمینش ہوگی، ختم ہی ہوگی ایک طرح سے، تو یہ لوگ وہاں سے نکل کر جو ہے بر صغیر میں خاص طور سے انڈیا وغیرہ کے اندر آ گئے، اور ساحلی علاقے میں بالخصوص گجرات اور بمبئی، گجرات کے اسٹیٹ کے پارٹ ہوا کرتا تھا کئی بمبئی، گجرات اسٹیٹ کے اندر آ کے بس گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی تحریکیں اور باقی ساری کی. ابھی میں سمجھتا ہوں پارسیوں کی ایک سب سے بڑی آبادی ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں ہی رہتی ہے. یاد رکھیے دوسرے ممالک میں ایران وغیرہ میں بہت کم آبادیاں ان کی موجود ہے، بہت کم. ہندوستان میں بھی بتایا جاتا ہے کہ 50,000 یا اس سے کچھ زائد کم، بس اتنی آبادیاں ان کی بچی ہیں. ان کے مذہب کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے، یا اس قوم کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے، جس علاقے میں جاتی ہے وہاں نمک کے جیسا گل جاتی ہے. لہٰذا وہ جس جگہ جاتے ہیں اس کے ٹریڈیشنز طور طریقے سب اپنا لیتے ہیں. مسلم جیسے ایران وغیرہ میں ہوں گے تو مسلمانوں کے طور طریقوں پہ رہتے ہیں، انڈیا وغیرہ میں ہوں گے تو جس علاقے میں، جیسا ہندو علاقے میں تو ہندوؤں کے طور طریقے پہ ہوتے ہیں. مطلب ان کے مذہب کے اندر دوسرے مذہب کے اوپر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، جیسا کہ یہ سارے وہ مذہبی تہوار منائیں گے جو دوسرے لوگ مناتے ہیں. چونکہ یہ بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، اکثر بزنس کے لیے انہوں نے یہ ٹیکنیک اپنائی ہوئی ہے کہ جو جہاں جاتا ہے جیسا دیش ویسا بیس اپنا لیا جائے، تجارت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کافی مالدار قوم ہوتی ہے. ہندوستان کے اندر سب سے مالدار قوموں میں سے یہ سب سے نمبر 1 پہ میں کہہ سکتا ہوں یہی قوم آتی ہے، جن کی بہت مال و دولت ان کے پاس ہے. لیکن یہ کمزوری جو اس قوم کے اندر اور ان کے لوگوں میں پائی گئی، جو دیکھا گیا، وہ یہ ان کی نسلیں اور آبادیوں کو بڑھانے کی طرف کبھی انہوں نے غور و فکر نہیں کی، کہ حتیٰ کہ گورنمنٹس نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو اب بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ آبادیوں کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، جو کہ ان کی آبادیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. حال میں جو مجھے پتہ چلا تھا، یہ لوگوں نے سارے مہاراشٹر میں طے کیا کہ یہ لوگ سارا مہاراشٹر چھوڑ کر یہ پونا اور بمبئی میں جو بچ جائیں گے، چونکہ آبادی بہت اسکیٹرڈ کم ہو گئی ہے، کچھ بچی تھی، جس کے نتیجے ہمارے علاقوں میں سے بہت سارے پارسی لوگ اورنگ آباد سے نکل کر اب پونا بامبے شفٹ ہو گئے، پورے ایسٹس وغیرہ سیل آؤٹ کر کے یا رینٹ پہ دے کر. آبادیاں کم ہوتی جا رہی ہے، اور بوڑھوں کی ان کے پاس تعداد زیادہ ہے، اور ینگسٹرز ان کے پاس شاید سب سے کم ہے اس قوم کے اندر ہے، اتنے کم کہ بوڑھے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے بھی لوگ موجود نہیں ہیں ان کے پاس. جس کے لیے مجھے ایسا کسی نے بتایا تھا، واللہ عالم مطلب یہ ریلیجن وائز ان کے کتنے صحیح ہے، لیکن ان کے پاس اگر شادی کے لیے رشتہ کہیں سے بھی آتا ہے، اور لڑکی کہیں سے بھی دور کے رشتوں میں بھی اگر لڑکے سے ہوتی ہے تو نکاح نہیں ہو پاتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ یہ رہا کہ کہیں نہ کسی کا کسی سے رشتہ نکل جاتا ہے، اور نکاح یہ لوگ کم کرتے ہیں. میں بھی ہو سکتا تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے بھی نہیں کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو بے نکاح رہتے ہیں، جس میں سے رتن ٹاٹا کو آپ دیکھ لیے، وہ بھی پارسی ہے، وہ بے نکاح ہے پوری زندگی. بہرحال اس طرح سے تو ان کا مسلمانوں کے علاقوں سے تو لینا دینا اس اعتبار سے کہ ایران کی حکومت پہلے ان کے پاس تھی مسلمانوں کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام سے یہ وغیرہ نہیں لینا دینا. یہ مکمل طور سے ایک مذہب ہے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، اسی لیے بہت ساری جگہ یہ نار ایمان کہتے ہیں. نار مطلب آگ، اور ایمان مطلب اس پہ ایمان لانے والا. اسی سے آپ دیکھیں نریمان بہت کامنلی، نریمان پوائنٹ، نریمان فلاں، نار ایمان، آگ پر ایمان لانے والا. ٹھیک ہے، تو آگ ان کے پاس اجالا یا آگ جو ہے یہ عبادت کا ایک بہت وہ ہے. اور ان کی فلسفے میں ڈویلٹی ہوتی ہے. یہ ان مذاہب میں سے ہے جو ڈویلٹی مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب کے رہنماؤں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت جو ہے یا بھگوان یا گاڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لہٰذا غلط چیز نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ایک ڈویلٹی کریٹ کی اور کہا کہ اللہ گاڈ وہ ہے جو اچھائی کا دینے والا ہے، اور پھر ایک اور کریٹر بنایا اور اس کو کہا کہ برائی کا دینے والا ہے. اہورا مزدا یہ ان کا وہ ہے معبود جو اچھائی کا دینے والا ہے، اور انگارا منیو وہ معبود ہے جو برائی کو لاتا ہے. اس لیے مزدا موٹرز بھی ہے نا، وہ یہ پارسی لوگ ہیں. اہورا مزدا دا وائز گاڈ، حکمت والا معبود اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے ڈویلٹی کریٹ کیا، اور یہ ان چند مذاہب میں سے جنہوں نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں برائی کیسی آتی ہے ایک معبود ہی بنا دیا برائی کا. تو اہورا مزدا جو اچھائی کو لاتا، انگارا منیو جو برائی کو لانے والا ہے. ڈویلٹی کر دی، مطلب کریشن کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. جبکہ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، اور خیر اور شر یہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں، جس کو آپ
جیسا سمجھ، جیسا مثال کے طور پر چور نے چوری کی، چور خوش ہوا، اس کو پیسے ملے، مالک مایوس ہوا، اس کے پیسے گئے. ایک ہی واقعہ، ایک کے لیے خیر ایک کے لیے شر. چور پکڑا گیا، مالک کے لیے خیر، اس کا مال واپس مل گیا، اور چور کے ہاتھ گئے، کٹ گئے نا، اس کے لیے شر ہو. تو واقعہ ایک ہی ہے، دو پہلو اس کے نکلتے، یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتا ہے، یاد رکھیں. ڈائریکٹ شر کے اوپر ہم اللہ کو منسوب نہیں کرتے اللہ کی طرف، لیکن اسی کی طرف سے یہ آتا ہے، یاد رکھیں. انہوں نے دو معبود بنائے اور بس پھر وہ معبود وغیرہ فلسفہ چلتا رہا. اللہ عالم کیا جو جن لوگوں کو مانتے جن شخصیات کو، کیا یہ پہلے رسول وغیرہ رہے ہوں گے؟ اللہ عالم، اس کی تفصیلات بہرحال ہم کو نہیں ملتے، یاد رکھیے. اور زراسترا یا زوراسترزم جو کہتے ہیں ایک شخصیت تھے جنہوں نے اس مذہب کو بہرحال پھیلایا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کسی زمانے میں نبی تھے، بعد میں یہ لوگوں نے وہ نور تھا تو اس کو نار کر دیا. نار ایمان نہیں تھا، نور تھا. اللہ جو نور ہے اس پر ایمان کی جگہ، نور اور نار میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے گرامیٹیکلی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، لکھنے کے اعتبار سے. وہ ہو گیا واللہ عالم. بہرحال جو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے اور پھر حق کا پیغام لائے تھے، لیکن بعد والوں لوگوں نے وہ کیا اسلام سے، لیکن بہرحال اس کا کوئی دور تعلق نہیں، یاد رکھیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.